بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے معلم حافظ احمد رضا حاضر ہیں، اور آج کا لیکچر جو ہمارا آن لائن اردو کلاسز امریکن لائف اسٹف کی طرف سے چل رہا ہے، انشاءاللہ اس میں ہمارا ٹاپک ہے تفہیم عبارات و اشعار۔ آج انشاءاللہ باب نحو جو ہے قواعد انشاء کا پیج نمبر 114 پر اس کو اپنے باقاعدہ طریقے سے اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ آپ اس میں بہتر طریقے کے ساتھ پرفارم کر رہے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر تفہیم عبارت و اشارات کا، اس میں پہلی بار شاید آپ یہ پڑھنے جا رہے ہوں گے، اور امریکن لائف اسٹف کی طرف سے جو آپ کو نوٹس مہیا کیے گئے ہیں، اس میں انشاءاللہ اس کے پراپرلی آپ کو آنسر بھی کیے گئے ہوں گے۔ میں اس میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بجائے آپ کو گائیڈ کر دوں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور مطلب اس عبارت کو ہم کیسے سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی کہانی سنی ہوگی، قصے بھی پڑھے ہوں گے، سنی ہوئی کہانی سنائیے اور پڑھے ہوئے قصے لکھیے، تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زبان آپ کا بیان وہی نہ ہوگا جو آپ نے پڑھا یا سنا تھا، یعنی کہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے واقعہ سن کر اس کی ترتیب اور بات کی حقیقت سمجھی۔ آپ اپنی سمجھ اور قابلیت، اپنی زبان دانی اور الفاظ کی یادداشت سے کام لے کر وہی بات اپنے الفاظ میں ادا کر رہے ہیں۔ اس کو فہم عبارت کہتے ہیں، یعنی کہ عبارت کو سمجھنا۔ لکھی ہوئی عبارتوں کو مضمون ہو یا کہانی، افسانہ ہو یا علمی مکالمہ، اس نظر سے پڑھنا چاہیے کہ اسے سمجھیں گے کہ اس کے مطلب کو اپنے لفظوں میں سمجھائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں اتنی مشکل لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کے لیول پر اگر بچہ سمجھنا چاہے کہ سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، تو بیٹا سیدھی سی بات یہ ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر آپ کے ساتھ نہیں ہے، آسان سی بات کرتا ہوں۔ یہ ساری میں نے پڑھا اس لیے میرا بیٹا، تاکہ میں آپ کو یہ بات برابر کرا سکوں کہ یہ تحریر صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ برابر کرانے کے لیے کہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پلے نہیں پڑ رہی ہے، تو آپ کو استاد کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کرو گے؟ یہ پیراگراف پڑھو گے، یہ والا پیراگراف آپ کو پیپر میں یہ پیراگراف آئے گا، آپ اس پیراگراف کو پڑھو گے۔ اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ یہ کیا کرو گے؟ یہ چیز کرو گے، یہ سوال جواب۔ پیراگراف پڑھا اور اس کے بعد 5 سوال دیے جائیں گے، ان کے آپ نے آنسر کرنے۔ اگر میں چاہوں تو اسی میں سے جواب نکال دوں آپ کو، یہ دیکھیں اس میں سے، مگر آپ کے نوٹس میں اویلیبل ہوں گے۔ میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو احتیاطاً، میں ذرا اس کو ہائی لائٹ کر لوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پنجاب کی خط ان دنوں میں غزنی کی خط تک پھیلی ہوئی تھی، اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھے معلوم ہوا تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی۔ چنانچہ دفعتاً ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے، اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ تھی۔ ہندوستان بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، جو ہندوستانی تھے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکھڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ ابھی پیراگراف پڑھ لیا، اب سوال ہے، پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ راجہ جے پال کے زمانے میں۔ کس زمانے میں؟ جے پال کون تھا، اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال پنجاب سے لے کر غزنی تک جو علاقہ تھا اس کا راجہ تھا، اور سبکتگین بھی ایک لشکر کے ساتھ چڑھائی کرنے یہاں پر آیا تھا۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف کے کیڑے تھے اور کون اس میں رہنے کا عادی تھا؟ وہ لوگ جو افغانستان غزنی سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں رضائیوں کا گزارا نہیں تھا جہاں پر یہ جنگ ہو رہی تھی، اس علاقے میں جہاں ڈیرے ڈالے گئے تھے۔ جے پال کو سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ سردی کی وجہ سے۔ یہ میں نے آسان لفظوں میں بتایا، یعنی کہ آپ کو میں صرف گائیڈ کیا ہے، یہ پراپر آنسر نہیں بتایا ہے کہ آپ اس میں سے چاہیں تو اپنے حساب سے آنسر کر سکتے ہیں، مگر آپ کے پاس نوٹس میں اس کے بہتر طریقے سے جواب موجود ہے، آپ اس کو ایز اٹ از کرائم کریں گے۔ پیراگراف 10 نمبر کا آئے گا، ایک سوال کو جواب دینے کے 2 نمبر ہوں گے،
تو آپ کے پاس تفہیم عبارت کے مفت نمبر ہیں، پیراگراف دیا ہوگا، اسی میں سے آپ نے 5 سوال آئیں گے، ان کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو رفلی بتایا اپنے اکارڈنگ، مطلب آپ کے لیے مشکل ہے تھوڑا سا، مگر آپ کے پاس نوٹس موجود ہوں گے تو آپ نے ماسٹرس کی تیاری کر لینی ہے۔ بالکل ایز اٹ از پیراگراف نمبر 2 ہے، یہ ایسا پاس پر ہے۔ اس پیراگراف کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو بھی اسی انداز کے ساتھ کرنا ہے کہ علامہ اقبال نے مکتوب علیہ کسے کہا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ مکتوب عالیہ جو تھا وہ کسے کہا گیا، اس پیراگراف کا عنوان لکھیے، اس کے بعد سفر خرچ سے کیا مراد ہے، سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سر نگر کیوں بلایا گیا، اجر جزیل کے معنی لکھیے۔ تو اس طرح باتیں آسان ہیں، بات فالو کر رہے ہیں آپ۔ تو اب کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں ہمیشہ اپنے بچوں کو ہنٹ دیتا ہوتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگ کیا کریں، پہلے سوال پڑھیں، جو پیراگراف آئے نا پہلے سوال پڑھیں، سوال پڑھیں، اس کے بعد وہ پیراگراف پڑھیں۔ ایسا کیا ہوگا، پہلے پیراگراف پڑھ لیتے ہیں، پھر سوال پڑھتے ہیں اور پھر تلاش کرتے ہیں، پھر دوبارہ پیراگراف، اس میں آپ کا ٹائم ڈبل خرچ ہوتا ہے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ آپ پہلے سوال پڑھ لیں۔ سوال پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوال پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سوال یاد، کیونکہ شارٹ ہوتے ہیں نا سوال۔ اب میں مثال کے طور پر سفر خرچ سے کیا مراد ہے، میں نے اب یہ تلاش کرنا ہے، یا آسان سوال تھا کہ سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا، تو اس کا ہم جواب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کا جواب جو ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، یا سفر خرچ سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب دیکھیے آپ کے پاس موجود ہوگا ان لائنز کے اندر۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ بلا کسی قسم کے معاوضے اور سفر خرچ کے یہ خدمت کریں تو اللہ کے نزدیک اجر جزیل کے مستحق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب سفر خرچ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سفر کا خرچ، کہ جب آپ کسی شخص کو، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں کسی کی دعوت کرتے ہیں اور وہ شخص آپ کا بڑا ہی حد عزیز ہے، جیسے آپ کا معلم ہے یا آپ کی کوئی ٹیچر ہیں، وہ آتی ہیں اور آپ آتے ہیں تو ان کو کچھ معاوضہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے آنے جانے کا کرایہ میں دیتا ہوں جی، تاکہ آپ کو آنے جانے میں دقت نہ ہو، کیونکہ میرے پاس گاڑی موجود نہیں تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کا آنے جانے کا کرایہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ آئیں اتنی دور سے کرایہ لگا کر تو آپ کو سہولت ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں سفر خرچ۔ ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ نے ان کو اچھے سے پڑھنا ہے کہ اس کو سوال پہلے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے سوال پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے پیراگراف کو پڑھنا ہے، پھر سوال پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جواب ان کے مل جائیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا انشاءاللہ لیکچر بھی سمجھ میں آیا ہوگا، تھوڑا سا ہٹ کر تھا باقی باتوں سے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیجئے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا لیکچر آپ کے طرف جو ہے وہ اچھے سے آپ کو پرسو ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اگر غلط رہ گئی ہوں تو اللہ کے دن کے بارے میں توبہ کرتا ہوں، آپ اس کو اچھے سے کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہنمائی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔